حکم اولی یہی ہے کہ بدن یا لباس اگر نجس ہو تو نماز قبول نہیں ہے، نماز باطل ہے، یہ حکم اولی ہوتا ہے، حکم اولی۔ بعض اوقات ایسے ہیں کہ جیسے 3 صورتیں ایسی بنتی ہیں کہ جہاں پر انسان کا اگر بدن نجس ہو یا لباس نجس ہو تو نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 3 صورتیں، جیسے سب سے پہلی صورت آتی ہے کہ انسان جاہل تھا، یعنی وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا بدن یا لباس نجس ہے، اس نے نادانی میں اس نے نماز پڑھ لی اور اسے بعد میں پتہ چلا کہ اس کا بدن نجس تھا، یعنی وہ راستے میں آ رہا تھا، اسے کوئی نجاست پیر پر لگ گئی یا اس کے لباس پر لگ گئی تھی، اس نے غور نہیں کیا، اس نے نماز پڑھ لی، بعد میں غور کیا کہ اس کے لباس پہ تو نجاست تھی، نجاست ہے یہ، تو ایسی صورت میں اسلام کہتا ہے کہ تمہاری عبادت قبول ہے، کیونکہ تم نے نادانی میں کی، اور جو جانتے تھے وہ یہ کہ تم بدن پاک اور لباس پاک میں نماز پڑھ رہے ہو، یہی تمہارا یقین کافی ہے، اللہ تمہارے اس یقین کو قبول کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہتے ہیں نا انسان کے یقین کو اللہ قبول کرتا ہے، کہ یقین کی حالت میں ہونا چاہیے عبادت، تو وہ جو عبادت کر رہا تھا اپنے یقین کے ساتھ کہ میں پاک و پاکیزہ نماز پڑھ رہا ہوں، اور اس نے پڑھ لی، پڑھنے کے بعد میں پتہ چلا یا کوئی اور دیکھ کر بولے کہ ارے آپ کے لباس کے پیچھے تو نجاست لگی ہوئی ہے، اور اسے بعد میں پتہ چلے نماز کے بعد، تو پھر اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر اللہ نے اس کی نماز کو قبول کر لیا ہے۔ تو سب سے پہلا موضوع ہو جاتا ہے کہ جہاں پر علم نہ رکھتا ہو کہ اس کا بدن یا لباس نجس ہے، اس حالت میں وہ نماز پڑھ لے، اس کی نماز صحیح ہے، صحیح۔ دوسری جگہ جہاں پر انسان کو مجبوری کی حالت ہو، مشقت ہو کہ وہ اپنے بدن کو پاک نہیں کر سکتا یا لباس کو پاک نہیں کر سکتا، مثال کے طور پر فرض کریے آپ کو انسان دواخانے میں ایڈمٹ ہے، ICU میں ہے، اب اسے نماز پڑھنا ہے، اب سوچیں کہ اگر بیمار ہو، پیشنٹ ہو، اس کا آپریشن بھی اگر ہوا ہو تو بدن پہ کیسا بھی خون ہوتا ہے، اس خون کو پاک نہیں کر سکتا، انہیں دھو نہیں سکتا کیونکہ بھی آپریشن ہوا ہے، اور وہ بیڈ پہ اٹھ نہیں سکتا، بیڈ سے وہ ممکن ہے لباس بھی نجس ہو، وہ جو لباس پہنایا گیا ہو وہ بدل بھی نہیں سکتے، اس کو چینج بھی نہیں کر سکتے، تو اسے اسی حالت میں ہی نماز پڑھ لینی ہے، اگر وضو کر سکتا ہے تو وضو کے ساتھ، نہیں تو تیمم کے ساتھ، اسی حالت میں لیٹ کے ہی، اسے بیٹھ کے بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام سوچئے کتنا ہمارے لیے گشائش کیا ہے، آسان کیا ہے، دیکھو تم سخت مت کرو، اسلام تمہارے لیے آسان کرتے ہیں، ہم آسان کرتے ہیں، لیٹ کے نماز پڑھو، کوئی بات نہیں، بیڈ پہ ہی لیٹ کے نماز پڑھو، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، خود بھی نہیں کر سکتے کسی سے ہیلپ لے لو، کرا لو، کوئی تمہیں کرا دیتا ہے تیمم، اتنی آسانی فراہم کی ہے، کوئی بات نہیں، اگر آپ کا بدن نجس ہے، لباس نجس ہے، کوئی بات نہیں، آپ سفر پہ ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، اگر آپ گھر واپس آئیں گے، واپس آ کر نماز پڑھیں گے تو پھر جب نماز قضا ہو جائے گی آپ کی، تو آپ اسی لباس میں، چاہے آپ بولیں کہ میرا لباس تو نجس ہو گیا، میرے لباس پہ تو نجاست ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ اسی نجس لباس میں ہی نماز پڑھ لیجئے۔ دیکھیں لوگ بہانے بناتے ہیں، ہم کیسے نماز پڑھیں، میرا تو لباس نجس ہے، ہم پاک لباس میں پہنتے ہیں، میں گھر جا کے پاک و پاکیزہ لباس میں جا کے نماز پڑھتا ہوں، قضا۔ عزیزان گرامی گناہ ہے، نماز کو قضا کرنا گناہ ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ میں جا کر نہا کر دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر 2 گھنٹے نماز پڑھتا ہوں، یہ آپ کی ساری نماز بیکار ہے، آپ کی وہ 2 منٹ کی نماز اللہ کو قبول ہے نجس کپڑوں میں۔ دیکھیں اسلام جو راستہ بتا رہا ہے، طریقہ بتا رہا ہے، اس پر عمل کریں، یہ دین ہے، یہ نہ کہیں کہ نہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نہیں سمجھتا، مجھے پسند نہیں آتی ایسی نماز، یہ ایسی نماز مجھے پسند نہیں آتی، میں تو ایسی نماز پڑھتا ہوں۔ عزیزان گرامی جیسے اسلام نے بتایا ہے لا تقدم بین یدی اللہ و رسولہ، کہ دیکھو ہرگز اپنے آپ کو خدا اور رسول کے آگے مت کرو، خدا اور رسول سے زیادہ دیندار بننے کی کوشش مت کرو، جیسے بتایا گیا اس پر عمل کرو، یہ ہے حکم۔ کہ دیکھیں جہاں پر مجبوری کی حالت ہو، انسان فوری لباس یا بدن نجس کے ساتھ نماز پڑھ لیں، قضا نہ کریں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جہاں پر نماز بدن نجس یا لباس نجس کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، کہ جہاں پر نجاست خون کے ذریعے ہو اور انگوٹھے کے ایک پورے
کہ اتنا ہو یا اس سے کم ہو. اتنا اگر بدن پہ نجاست، خون ہے، نجاست میں بھی فقط خون کے لیے اجازت ہے، اتنا اگر خون ہے، کہیں سے بدن میں سے خون نکل رہا ہے، کہیں پھنسی ہو وہ خون نکل رہا ہے اور کپڑوں پہ خون آ گیا، یا بدن پہ بھی خون ہے، زخم ہے، جراحت ہے، وہ خون اتنا ہے کہ انگوٹھے کے پورے کے اتنا ہے، انگوٹھے کے پورے کے اتنا ہے یا اس سے کم ہے، تو آپ کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو لباس بھی بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اجازت ہے، کوئی بات نہیں، آپ کو دھونے کی یا پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر خون ہو اتنا ہو، انگوٹھے کے پورے کے اتنا ہو بس. اس سے زیادہ اگر ہو تو پھر ضروری ہے کہ لباس یا بدن کو پاک کریں، دھوئیں، پاک کریں.